ایران کے امریکی اڈوں پر تابڑتوڑ حملے، امریکہ کے 6 فوجی اڈوں سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی حملے کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ، جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا۔ ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 153 شہروں پر حملے کیے۔ ایرانی ہلال احمر نے جنگ کے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں 504 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ مشترکہ طور پر 1039 حملے کیے گئے۔ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، معاملے کے حل کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی کوششوں کے بارے میں ایرانی قیادت بخوبی جانتی ہے۔ ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ہم نے ایران کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ فیلڈ مارشل نے اپنی سطح پر بہت کوششیں کی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر وزیر اعظم کا پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ کل دن 11 بجے دی جائے گی۔ اور اپوزیشن کو کل کے ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ان کیمرہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کی صحافیوں سے گفتگو، صحافی نے سوال کیا کہ کیا اپوزیشن اجلاس میں شرکت کرے گی؟ رانا ثناء نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اسرائیل کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی لوکیشن کس نے دی؟ اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی۔ کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جاتی رہی۔ تہران کے ٹریفک کیمروں کی تصاویر کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سروسز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ ان سرورز میں منتقل کرنے کے بعد کیمروں کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ سرگرمیوں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات پر نظر رکھی جاتی رہی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے سیکیورٹی گارڈز اور دیگر متعلقہ افراد کی رہائش، ڈیوٹی اوقات، سفر کے راستوں اور ذمہ داریوں کا مکمل پیٹرن آف لائف تیار کیا۔ یہ کارروائی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی بلکہ موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈالنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار کے بقول، ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے یروشلم کو جانتے ہیں۔ سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ سعودی عرب کی آرامکو آئل ریفائنری پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے اگلے فالس فلیگ حملے میں متحدہ عرب امارات کی الفجیرہ بندرگاہ بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے ان حملوں کا مقصد علاقائی ممالک کو گمراہ کرنے کی کوشش اور ایران میں شہری مقامات پر اسرائیلی حملوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی تیل تنصیبات ہمارا ہدف نہیں، سعودی بھائیوں سے رابطے میں ہیں۔ قطر اور سعودی عرب سے موساد کے ایجنٹس گرفتار۔ موساد کے ایجنٹس ان ممالک میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکی صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کا مقصد صرف ایران کو نقصان پہنچانا نہیں
بلکہ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو کمزور کرنا ہے۔ اسرائیل اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 52 ہو گئی، 154 افراد زخمی ہیں۔ بیروت اور دیگر علاقوں میں بمباری کے بعد متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے الجنہ میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے لبنان میں درجنوں مقامات خالی کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں 59 مقامات کی فہرست دی ہے اور دعویٰ کیا کہ یہ مقامات حزب اللہ کی تنصیبات اور مفادات کے قریب موجود ہیں، جن کے خلاف مستقبل قریب میں کارروائی کی جائے گی۔ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے، ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں آزمودہ اور ناقابل تردید ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ایکس پر بیان، کہا پاکستان کے کسی ملک کے خلاف بالادستی کے عزائم نہیں، ہماری ترجیح استحکام، ترقی اور خوشحالی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، قومی سلامتی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمین اور فضائی کارروائیاں جاری۔ افغان صوبہ ننگرہار میں خوگانی بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو بلا اشتعال جارحیت کے بعد ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے۔ آپریشن غضب للحق اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے کہا کہ افغان طالبان نے شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن اضلاع میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے، جبکہ 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائر ریٹ کارروائیاں کیں۔ تمام مقامات پر حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 27 کارندے ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 464 کارندے ہلاک اور 665 سے زائد زخمی ہو چکے۔ 188 چیک پوسٹیں تباہ اور 31 پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا۔ 192 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور آرٹلری گن۔ افغانستان نے جو جارحیت کی، جس کے جواب میں پاکستان نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی پاک فضائیہ نے، اور یہ جواب ہے بھارت کو بھی اور ہر اس کو جو پاکستان مخالف ہے۔ طالبان رجیم ہے، ان کا ایک پورا سیٹ اپ پاکستان میں آ کے ہمارے بھائیوں کو سریعام وہ شہید کیے جا رہے تھے۔ ہم ان کے آئے روز جو لاشیں اٹھا رہے تھے، اس پر پاکستان نے بہت دفعہ وار بھی کیا۔ آپریشن غضب للحق پر آزاد کشمیر کے عوام کا بھرپور حمایت کا اعلان۔ طالبان رجیم نے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ شہریوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے خلاف کارروائیاں پاکستان کے ہر دشمن کے لیے پیغام ہے۔ قوم دشمن کے خلاف اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ ایران جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے بات چیت دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ نے عالمی امن کے تحفظ کے لیے ایران پر حملہ کیا۔ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی طاقت ہوگی تو دنیا کو یرغمال بنائے گا۔ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، امید ہے وہاں حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ بولے ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو بہت نقصان پہنچا ہے، وہ کمزور ترین ملک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔